فرائیڈے کو ایک ہفتے کے بعد کا ٹائم دیتے ہیں, ایک مہینے کے بعد کا ٹائم, تو اس کو کیوں سٹریچ کر رہے ہیں؟ فیصلہ اناؤنس کر کے ایسا دم دبا کے بھاگے, پچھلے دروازے سے گاڑی پچھلی سڑک پہ کہیں کھڑی کی, بھاگ کے گئے چوروں کی طرح. اور بائی دا وے وہ جو 2 پیجز اخیرلے ہیں 35-36 ان پہ دستخط نہیں ہے کوئی. لا منسٹر کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی. لا منسٹر خواب دیکھ رہے ہیں, دیکھتے رہے کچھ دن اور. جس نے بے عزت ہونا ہے نا وہی لڑے گا خان کے خلاف, وہ بھی میاں والی سے. دیکھیں تشدد تو ایک بہت بڑی بات ہے. جس طرح اریسٹ ہو رہے ہیں, یہ اریسٹ اٹ سیلف سو موٹو کا ایک تقاضا کرتا ہے. اور یہ اریسٹ نہیں ہے سچ, یہ ابڈکشن تھی. آپ کے کیس کے اوپر جو کمیشن تھا اس کا کیا بنا؟ میں نے کہا میرے خلاف یہ مجھے ابڈکشن ہوا ہے, ایف آئی آر ایک دم سے 4 اپریل کو بنائی, کیس 40 سال پرانا. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی. عمران خان صاحب کے بارے میں جو فیصلہ متوقع تھا, بالآخر وہ فیصلہ کل آ گیا اور انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے یا انہیں ڈی سیٹ کیا گیا ہے. اس میں بھی ایک ابہام پیدا ہو چکا ہے کیونکہ لطیف کھوسہ جیسے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے لیکن وہ پاکستان کے سینئر قانون دان ہے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے, یہ ڈی سیٹ کرنا ہے. اسی طرح جتنے بھی قانونی ماہرین ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ کے ان چند فیصلوں میں شامل ہے کہ جس فیصلے میں شدید ابہام پایا جاتا ہے. یعنی اگر آپ 10 وکلاء سے پوچھیں گے تو وہ 10 کے 10 آپ کو 10 مختلف طرح کی رائے دیتے ہوئے ملیں گے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ تفصیلی فیصلہ سامنے نہیں آیا اور تفصیلی فیصلہ سامنے نہ آنا, اس میں بھی ایک ابہام اور اس میں بھی اس کے بارے میں بھی چہ مغیّہ ہو رہی ہے کہ اتنی عجلت کیا تھی, آپ 5ویں رکن کا انتظار کر لیتے, ان کے دستخط کے بعد آپ فیصلہ سنا دیتے. اتنی عجلت کیا تھی کہ آپ نے جو ہے وہ مختصر فیصلہ سنانا تھا. اس ساری صورتحال پہ اور آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بالآخر عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی تاریخ تو نہیں دی, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئندہ جمعے کو یعنی آج سے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے. ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سینئر مرکزی رہنما, سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق, اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ خود انسانی حقوق کی کتنی خلاف ورزیاں ہوں گی, ڈاکٹر شریف مزاری صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. عمران خان صاحب نے بالآخر لانگ مارچ کے حوالے سے آج ایک کہہ لیں کہ ایک اور نیا انہوں نے ایک ٹائم فریم دے دیا ہے. نہیں ہمیں معلوم کہ وہ فرائیڈے کو ایک ہفتے کے بعد کا ٹائم دیتے ہیں, ایک مہینے کے بعد کا ٹائم, تو اس کو کیوں سٹریچ کر رہے ہیں اتنا؟ نہیں, ہم سٹریچ نہیں کر رہے, ہم اکارڈنگ ٹو پلان جا رہے ہیں. ہم نے اینٹیسپیٹ کیا تھا کیونکہ ہمیں واضح طور پہ پتا تھا کہ یہ جو بکاؤ چیف الیکشن کمشنر ہے اور الیکشن کمیشن, انہوں نے ڈسکوالیفائی کرنا ہی کرنا تھا کیونکہ جب رزلٹ آ گیا 16 اکتوبر کے الیکشنز کا, اس کے بعد پہلے تو ان کو جولائی میں بھی کچھ پتہ چل ہی گیا تھا, پھر جو اکتوبر میں آیا تو ظاہر ہے جو امپورٹڈ حکومت ہے اور ان کے جو سہولت کار ہیں سازش کے, ان کو واضح ہو گیا تھا کہ عمران خان کو جو مرضی کر لیں, وہ عمران خان نے پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے اور جو بھی الیکشن ہوگا وہ جیتے گا اور منیمم 2/3 سے, ویسے تو اور زیادہ سے. تو پھر کیا ایک طریقہ کار رہ گیا تھا, ڈسکوالیفائی. لیکن دیکھیں نا, جب آپ اللیگل حرکتیں کرنی شروع کرتے ہیں نا اور جلد بازی میں آپ کرنی شروع کرتے ہیں, پینک میں, تو پھر آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں اور وہی غلطیاں ہو گئیں. آپ نے ابھی توشہ خانہ کی وہ کل الیکشن کمیشن میں ہم بھی بیٹھے تھے, پہلے تو انہوں نے دروازے بند کر دیے, یعنی کہ پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کو آنے نہیں دیا. ہم نے تو لڑ جھگڑ کے کھلوا لیا گیٹ, لیکن اسد عمر اوپر سے ٹاپا, فواد چودھری بھی بڑے فٹ ہیں لگتے. تو کیا کہتے ہیں, یہ طریقہ کار دیکھیں, اتنے خوف زدہ ہے یہ الیکشن. اور پھر آپ کو پتہ ہے فیصلہ اناؤنس کر کے ایسا دم دبا کے بھاگے, پچھلے دروازے سے گاڑی پچھلی سڑک پہ کہیں کھڑی کی, بھاگ کے گئے چوروں کی طرح. لیکن کیا فیصلہ, میں کہتی ہوں اتنا غلط, اتنا سٹوپڈ کہہ لیں, بے وقوفانہ فیصلہ. ڈائیکوٹمیز ہے فیصلے میں نہیں, دیکھیں فیصلہ کہ جی ایسٹس کی, اگر ایسٹس کی ڈیکلیریشن میں ابر تو خان صاحب نے کوئی غلطی نہیں کی, علی ظفر ہر چیز دیکھ کے کرتے ہیں. اور علی ظفر نے کلیئرلی کہا کہ ساری گفٹس جو تھیں وہ ٹیکس ریٹرنز میں اکاؤنٹڈ فور تھیں,
پروف سارے تھے, سیلز کی رسیدیں تھیں, سب ای سی پی کو دی تھیں. اور اگر ویسے بھی کوئی ڈیکلریشن میں کسی کینڈیڈیٹ کی بھی گڑبڑ ہوتی ہے 4 مہینے میں آپ کو موو کرنا ہوتا ہے, وہ ٹائم پیریڈ گزر گیا. پھر اتنی سٹوپڈ حرکت کی کہ ڈسکوالیفیکیشن صرف کورٹ کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن کو بار بار ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ان کی عقل میں نہیں آ رہا, کیونکہ ان کا ایجنڈا اور ہے, تو کہ آپ کورٹ نہیں ہیں, آپ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. اور وہ اسپیکر اسمبلی کو بھی جلد بازی تھی. دیکھیں اصل سوال جو پوچھنے والے, ہر چیز اتنی جلد بازی میں کیوں ہوتی ہے؟ اسپیکر کو چاہیے تھا خان صاحب کو بلاتے, ان سے پہلے انکوائری کرتے, پھر کیس جو بھیجنا بھی تھا اگر بھیجتے, وہ بھی نہیں کیا. یہ جلد بازی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ کہیں پیچھے سے, میں اب آپ مجھے پتا ہے آپ نے بیپ بیپ ہر چیز کر دینی ہے, لیکن کوئی ڈارک شیڈوز کا پریشر ہے, کہیں سے تو پریشر آ رہا ہے. اب الیکشن کمیشن کی ایک اور حماقت دیکھیں, فیصلہ انہوں نے دیا, ریٹن فیصلہ ابھی تک نہیں آیا. اب وہ بہانہ, اور 2 پیجز عجیب و غریب 35-36 آ گئے ہیں, باقی غائب ہو گئے ہیں. اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی ایکچولی وہ جو پنجاب کے الیکشن کمشنر ہیں, ہاں انہوں نے دستخط نہیں کیا. تو اگر میری بات سنیں, 5 ممبر بینچ ہے اور 1 ممبر نے دستخط نہیں کیے, تو آپ فیصلہ کیسے سنا سکتے, وربلی بھی کیسے سنا سکتے ہیں, جب ہمیں نہیں پتا وہ اگری کر رہا ہے ڈس اگری کر رہا ہے. پوری بینچ کی سب دستخط ہونے چاہیے. پھر انہوں نے یہ ایک سال پہلے بھی انہوں نے فیصلہ بدلا تھا پورا دے کے, ویب سائٹ پہ ڈالا, ہٹا لیا, پھر نیا فیصلہ دیا, فورن فنڈنگ والا. ہاں اس دفعہ غلطی سے 2 صفحے رہ گئے جو اب پبلک ہو گئے ہیں, تو اب وہ پورا فیصلہ تو نہیں بدل سکتے, لیکن لگتا ہے. اور بائی دا وے وہ جو 2 پیجز اخیرلے ہیں 35-36, ان پہ دستخط نہیں ہے کوئی. تو اب وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو الیکشن کمیشن کا ہے ہی نہیں فیصلہ, تو کس نے یہ ایشو کر دیا ہے, اور کون لکھ کے لا رہا ہے یہ ان کے فیصلے؟ یہ بھی مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کہ شاید کوئی ٹوین سٹی سے آ رہے ہو, اسلام آباد سے نہ آ رہے ہو, کوئی پتہ نہیں, کیونکہ دستخط نہیں ہے نا. دستخط بغیر کیسے فیصلہ آپ اناؤنس کر سکتے ہیں؟ نہ آپ اناؤنس کر سکتے ہیں, نہ آپ ویب سائٹ پہ چڑھا سکتے ہیں. وہ جو ممبر ہے پنجاب سے بابر حسن پروانہ صاحب, اب بائی دی وے اس کا پتہ نہیں ہے کدھر, وہ ہمیں ان کے بارے میں ڈینگی کی اطلاع آ رہی ہے. نہیں, کوئی نہیں ڈینگی کی, غلط خبر ہے. دیکھیں اگر ڈینگی بھی تو سائن کروایا جا سکتا ہے. میں وہی کہنے والی تھی, اگر کووڈ تھوڑا ہے کہ اس میں آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے کسی کو, اگر نہیں آپ گلوز پہن کے بھی دستخط کرا سکتے ہیں. اگر وہ بیمار ہوتا تو آپ سائن کروا لیتے, اور اگر وہ پروسیڈنگز پہ بیٹھا رہا ہے پوری پروسیڈنگز پہ, تو ایک دم ڈینگی. اور بائی دی وے ہم نے جو اپنی اطلاعات کی ہیں, ڈینگی کوئی نہیں ہے, وہ کچھ غائب ہو گئے ہیں. مجھے تو خوف ہے کوئی شاید اس سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو سوال اٹھتا ہے نا, کیونکہ میں نے سنا 1-2 الیکشن کمشنرز پہ کافی پریشر تھا جو کہ نہیں اتفاق کر رہے تھے. ایون دین اگر وہ نہ بھی کریں ڈاکٹر صاحبہ, تو یہ 4-1 سے ہو جائے گا, کیونکہ میجورٹیز تو آپ کے خلاف. کیونکہ ان کو گھبراہٹ یہ ہو گئی ہے کہ پہلے بھی 2 الیکشن کمشنرز ڈس ایگری کر رہے تھے, ایک پہ کافی پریشر یوز کیا گیا دستخط کرانے کے لیے. اب ہمیں شک ہے اور ہمیں کچھ یہ بھی فکر ہے کہ دیکھیں جب اس طرح لوگ کچھ غائب سے ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں کدھر. سیف ہاؤسز ہیں بہت سارے, بہت سی ایجنسیز ہیں پاکستان میں, سیف ہاؤسز بھی بہت سے ہیں, میرے گھر کے قریب 2-3 تو ہیں. تو مطلب ہے ہمیں کچھ فکر ہو رہا ہے. سیف کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے انہیں. میں تو نہیں کہہ رہی, آپ کہہ رہے ہیں تو شاید آپ کے ورڈ سینسر. ہمیں کچھ وہ ہے نا, کیا کہتے یہ کہہ لیں کہ ہمیں سسپیشنز ہیں, ہمیں کچھ وی آر ورڈ کہ اللہ کرے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہو. دیکھیں جو کنسرن آپ شو کر رہی ہیں تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے. اگر اتفاق کرتے تو ان کو چھپنے کی یا ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں. میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ اگر اتفاق کرتے, میں صرف کہہ رہی ہوں, مے بی آئی ایم رانگ, لیکن آپ کسی کو بھیج کے اگر ان کو کوئی سگنیچر کروا لیں, آپ سگنیچر کروا سکتے ہیں, یا آپ چلیں آپ 5 دن ویٹ کر لیں. ڈینگی تو 4 سے 5 دن میں. نہیں تو میری بات سنیں, جب آپ نے ابھی نہیں آپ کا فیصلہ کمپلیٹ تھا تو کیا جلد بازی تھی؟ یہ دیکھیں 19 سپتمبر سے فیصلہ ریزرو ہے, اگر وہ 1 مہینہ پہلے لیٹ ہو سکتا ہے تو وہ 5-10 دن اور بھی لیٹ ہو سکتا ہے. ویٹ کر رہے تھے کہ شاید الیکشن میں کوئی 16 اکتوبر. دیکھیں پہلے انہوں نے 17 جولائی کا بھی کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے یہ امپورٹڈ حکومت والے, جی ہم 16 سیٹیں تو کم سے کم جیتیں گے. آپ کے ٹی وی پروگرامز پہ ہوا کیا ان کے ساتھ؟ اب پھر وہی سوچ میں تھے
اور وہ مولانا فضلو نے تو کہا کہ 16 اکتوبر کے بعد خان کا نام و نشان نہیں رہے گا خیبر پختونخوا میں. کیا ہوا کیا خیبر پختونخوا میں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے, ہم پہلے ایک اس آپشن کو کرتے ہیں کہ وہ صرف ڈی سیٹ ہوتے ہیں, تو ڈی سیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میاں والی کی سیٹ, وہ تو ادھر سے استعفیٰ ویسے بھی دیا ہوا ہے خان صاحب نے, ہم سب نے دیے نا, بٹ وہ ابھی ایکسیپٹڈ تو نہیں ہے نا, چلیں وہ اسمبلی کے ریکارڈ میں تو آپ ابھی ایکسیپٹ کر لے گا. اچھا اگر وہ اس سے ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر کہ سے لڑ لیں گے جیسے بائی الیکشن ہوگا اس ایک پر بھی اور ان 6 پہ بھی جس پہ وہ بھی الیکٹ ہوئے. نہیں, اس کا تو ابھی وہی نہیں آیا, پھر بائی الیکشن ہوگا, اس کا تو ابھی نوٹیفیکیشن ہی نہیں آئے, ابھی تو ریٹرنز نہیں فائل ہوئے, تو ابھی اس سے بھی ڈی سیٹ تصور ہوگا نا, ان سے نہیں. ہاؤ کین ہی بی ڈی سیٹڈ وین ہی ہیزنٹ بین اناؤنسڈ؟ ٹھیک ہے, صرف اور ہم بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا وہ سیٹ جن سے وہ الیکشن جو مطلب جو جیت کے آئے تھے نوٹیفائی ہوئے تھے, صرف میاں والی کی سیٹ کا ریفرنس ہے جو ہم نے سنا ہے, ہم تو بیٹھے ہوئے تھے ادھر. تو میاں والی میں یہ تو بعد میں لیگلی دیکھے گا, لیکن میاں والی میں کر دیں, ڈی سیٹ کرتے ہیں, پھر خان لڑے گا. میاں والی میں اور کوئی پارٹی کا بندہ جیت ہی نہیں سکتا. اچھا آئے نا شہباز شریف لڑے ادھر یا مولانا فضل, بلاول آ جائے, مریم, اب تو مریم بھی بری ہو گئی ہیں. میری بات سنیں, جس نے بے عزت ہونا ہے نا وہی لڑے گا خان کے خلاف, وہ بھی میاں والی سے, سیدھی سادی بات ہے. اسی واسطے تو ان کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہ رہے ہیں خان کو, کیونکہ کوئی جیت ہی نہیں سکتا. اچھا NA 45 پہ 30 اکتوبر کو الیکشن ہو رہا ہے کرم میں. He is a candidate. وہ کینڈیڈیٹ ہے. You can't de-seat somebody who hasn't contested. تو لیکن ان کو بار تو کیا جا سکتا ہے. نہیں, how can he is not debarred. اس ڈیسیژن میں ڈیبار تو ہوئی نہیں. How is he debarred? But once you're disqualified. No, یہی تو سارا چکر ہے. This is under 63(1)(p). اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ 5 سال یا 3 سال یا کسی پیریڈ. اس ایگزسٹنگ پارلیمنٹری ٹینیور کی تک. This is effectively a D-seat. It is not a disqualification. تو اس کے اوپر اس کا مطلب ہے خان صاحب لڑیں گے انشاءاللہ سپریم کورٹ سے لینا پڑے گی. بالکل لڑیں گے کرم میں. اور ابھی تو کورٹ میں یہ ویسے ہی فیصلہ تھرو آؤٹ ہو جانا ہے. مجھے ایک وکیل بتائیں ادر دین مے بی جیک برانچ میں کوئی سپورٹ کر رہا ہو اس کو, یا تاڑڑ وہ کیا ہے ان کا جو لاء کا بندہ ہے, بٹ ادروائز مجھے بتائیں کوئی, آپ نے ابھی نام لیا اس کا لطیف کھوسا کا, سینئر لائر, آپ سلمان اکرم راجہ کی ٹویٹس دیکھ لیں, ابو ذر سلمان نیازی کی دیکھ لیں, ینگ لائرز ہیں بڑے کمپیٹنٹ, ان کی دیکھ لیں. ایک وکیل نہیں, چاہے اس کی کوئی افیلیشن ہو, جو کہتا ہے یہ فیصلہ لیگلی صحیح ہے. لا منسٹر کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی. لا منسٹر خواب دیکھ رہے ہیں, دیکھتے رہے کچھ دن اور. اچھا اب ذرا ڈی سیٹ کے بعد ذرا ڈسکوالیفیکیشن والے آپشن پہ آ جاتے ہیں نا. اگر خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے تو ڈسکوالیفیکیشن میں اگر ہم منیمم پیریڈ کو بھی کنسیڈر کریں, ہم کنٹیسٹ کریں گے نا کورٹ میں. لیٹس ناٹ کنجیکچر, ہم کورٹ میں کنٹیسٹ کریں گے, کورٹ میں کنٹیسٹ کریں گے, اور کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے لیگلی جس سے خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوں. ڈاکٹر صاحب there is no corruption. 5-0 سے ڈیسیژن اگر آ رہا ہے, 5-0 سے, ابھی تو ہمیں پتہ نہیں 4 سے بھی آیا کہ دستخط تو ایک بندے کا بھی نہیں ہے اس پہ. وہ الیکشن کمشنر اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اپنا دستخط بھی نہیں کیا, اس نے بھاگ گیا. تو یہ باتیں بات کی ہوئے, دیکھیں تو پہلے کرتے کیا ہے. میرا خیال میں this will not hold in court. اچھا اگر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں خان صاحب, تو ڈسکوالیفیکیشن اگر ہم منیمم پیریڈ بھی کنسیڈر کریں جو اس پارلیمنٹ کا ٹینیور ہو رہا ہے 1 سال یا 6 ماہ. یہ تو کنجیکچر ہے نا. ابھی ویسے بھی میرا نہیں خیال یہ پارلیمنٹ زیادہ دیر چل سکتی ہے جو حالات ہیں. اب آپ کو پتہ ہے فچ نے ان کو ریٹنگ اور گرا دی ہے, CCC کر دی ہے. جی بالکل. You know what CCC stands for in our country. لیکن انہوں نے فیٹف سے بھی تو انہوں نے ریلیف لے لیا. وہ بھائی فاٹف کا ویڈیوز دیکھیں, یہ تو ہماری وجہ سے, PTI کی وجہ سے فاٹف سے ریلیف ملی ہے. انہوں نے تو ڈلوایا تھا جو نہیں, یہ تو واک آؤٹ کر گئے تھے. یہ کہہ رہے تھے پہلے NR دو ہمیں, پھر ہم کریں گے. وہ شہباز شریف نے منی لانڈرنگ بل کا نام سنا اور ایسے دم دبا کے بھاگے ہیں وہ اسمبلی کے اندر سے. تو یہ تو, اور ہنا ربانی کھر جو آج بڑا کہہ رہی ہے کہ جی بڑی محنت کی تھی, اور بلاول, او بھائی تم لوگ تو بھاگ گئے تھے, ساری ویڈیوز ہیں. یہ تو PTI کی محنت اور PTI کے کام کی وجہ سے, خان صاحب حماد اظہر نے بہت کام اس پہ کیا, ان کی وجہ سے, لیکن اس پہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. آرمی نے بھی بہت فیسیلیٹیٹ کیا آپ کو. حماد اظہر تو ایک پولیٹیکل فیس سامنے تھے, لیکن اس کے کام پولیٹیشنز کا تھا, ڈرافٹنگ ساری پولیٹیشنز نے کی ہے. کیا فوج اس کو اپوز کرتی؟ نہیں. تو پھر تو اس لیے اپوز نہیں کیا, اس لیے تو آپ کے ساتھ کھڑے تھے اس کام پہ. دیکھیں قوم کے ساتھ کھڑے تھے,
کیونکہ قوم کا فائدہ تھا. کیونکہ یاد رکھیں کہ فاٹف کی گرے لسٹ میں کس نے آپ کو ڈالا تھا, ذرا یاد کریں. جون 18 میں آپ کے آنے سے پہلے ہو چکا. کس نے ڈالا تھا؟ پی ایم ایل این کی حکومت نے. تو پھر ہم نے محنت کر کے لاز بنائے سارے, اور پھر ہم نے جا کے فاٹف کا گرے لسٹ پہ ہم نے ہٹوایا ہے. وہ تو اتفاق ہے کہ آپ کی حکومت گئی تو اس کے بعد فاٹف کا سیشن نہیں ہوا. پیریڈ بھی ہمارے ایک حکومت کا تھا, اسی میں تھا. لیکن فاٹف کی میٹنگ جو کہ ابھی کنوین ہوئی تو لہٰذا کوئی شرم آنی چاہیے, کوئی شکریہ ہی ادا کر دیں کہ ہم نے بچایا ہے. کیونکہ یہ تو اگر اس وقت ان کے پاس نمبرز ہو جاتے اور وہ بل نہ پاس ہوتے, قانون نہ بنتے, اینٹی منی لانڈرنگ وغیرہ, تو پاکستان تو آج بلیک لسٹ میں ہوتا ان کی وجہ سے. لیکن منی لانڈرنگ کے سارے ایکیوز جو ہیں وہ تو ایکٹ ہو گئے. دیکھیں وہ بھی ایک عجیب تماشا ہے, سب کو وائٹ واش کر رہے ہیں. یہ ملک کا حال اب یہ کر دیا ہے امریکن سازش نے اور جو ان کے سہولت کار ہیں کہ وہ جتوئی جس نے قتل کیا ہے شاہ رخ جتوئی نکل جاتا ہے, اور خان صاحب جو بات کرتے ہیں انصاف کی, جن کا سارا ریکارڈ ہے کہ جو انہوں نے ٹیکس بھرا ہے, جو رسیدیں دی ہیں, سارا کچھ, ان کو آپ کہہ رہے ہیں جی ڈسکوالیفائی ہو گئے. یہ جس دن منی لانڈرنگ کے کیس کی سینٹنسنگ ہونی تھی شہباز شریف کو, اس دن سہولت کاروں نے اس کو پرائم منسٹر کا ووٹ دلوا دیا. اسی دن ان کے اوپر چارج شیٹ فریم ہوئی. وہی تو کہہ رہی ہوں. تو مطلب ہے کہ وائٹ واش آپ کر دیں ساروں کو, لیکن قوم کو تو پتہ ہے قوم کیوں غصے میں ہے اتنا. کل آپ نے قوم کا غصہ دیکھا, خان صاحب نے کوئی کال نہیں دی تھی, سپونٹینیس آرگینک تھا. تو کیا کہتے قوم کا غصہ ہے کیونکہ چوروں کو آپ نے مسلط کیا ہے قوم پہ. پھر سے لوٹ گسوٹ ہر دفعہ کرتے ہیں, NRO لیتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں لوٹ گسوٹ کر کے, دوسرا NRO لے لیا. اب وہ سوچ رہے ہوں گے تیسرا کیسے لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, خان صاحب کا فیصلہ 3 مہینے میں آ جاتا ہے, لیکن 3 سال سے سیم توشہ خانہ کیس چل رہا ہے, نواز شریف, یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری. اور آپ کو پتہ ہے گاڑیاں تو آپ نکال نہیں سکتے توشہ خانے سے. انہوں نے ریلیکس کیا رولز کو. نہیں, کوئی ریلیکس نہیں کیا, چوری کی ہے. کیوں نہیں, گیلانی صاحب نے تو ریلیکس کر دیا نا. ECP کیوں نہیں کر رہی کیس, بیک ڈیٹ کر کے ریلیکس نہیں کر سکتے آپ. بٹ دا پوائنٹ از کیوں نہیں ECP کر رہی. فورن فنڈنگ کا اسلام آباد ہائی کورٹ وغیرہ کا آرڈر ہے کہ سب پارٹیز کا اکٹھا کیا جائے, کیوں نہیں کر رہی. مطلب اس ملک میں آپ نے یہ سازش کے بعد قانون کا نظام ہی ختم کر دیا ہے. اسی نقطے کے اوپر بریک سے بات کریں گے کہ کیا عمران خان صاحب کے لیے چیری پکنگ کی گئی, یعنی باقی سب کو چھوڑ دو, پہلے عمران خان کو اٹھاؤ, اس کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرو, سائیڈ سے ہٹا دو, پارلیمنٹری پالیٹکس سے باہر کر دو. کیا یہ سارا ڈیزائن ہے؟ ایک بریک کے بعد. ایک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے آخری حصے میں ڈاکٹر صاحبہ, لانگ مارچ اور اس سے پہلے ذرا اعظم سماتی صاحب, 76 سال کی ایج ہے تقریباً ان کی, جس ایشو پہ انہیں گرفتار کیا گیا, کیا اس پہ گرفتاری ضروری تھی؟ آپ ان کو نوٹس بھیج دیتے, بلا لیتے, انویسٹیگیشن میں شامل کروا لیتے, اریسٹ کرنے کی کیا ضرورت؟ میری بات سنیں. اول تو انہوں نے اریسٹ کیوں کیا؟ ایک تنقید کی ایک بڑے نام کی, یعنی کہ ہم تنقید بھی نہیں اب کسی کی کر سکتے. یہ جمہوری ملک ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ ہے. مطلب ایوری بڈی شوڈ بی اوپن. جو پبلک فگرز ہیں, آپ ججز کے ججمنٹس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, آپ کیا کہتے سیاستدانوں کو کرتے ہیں تنقید, تو پھر آل پبلک فگرز شوڈ بی اوپن ٹو کرٹیسزم. کوئی گالی نہیں اس نے دی, کچھ نہیں ایسا کیا آپ نے. اچھا پھر آپ نے ایلیگیشن لگایا نہیں, انہوں نے اوپینین اپنا دیا ہے ٹویٹر پہ, اور کیا کہتے آپ نے پھر نہ صرف ان کو اریسٹ کیا, سینیٹر ہیں, کم سنے جب اریسٹ کر لیا تو اطلاع دے دی. اور شرمناک رول ہے چیئرمین سینٹ کا کہ کم سے کم کوئی تو
होश हवाश, कोई शर्म हया होती है कि अपने सेनेटर के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं तुम दे सके, और नहीं दे रहा था, ये हाल है इसका। और एनी हाउ पॉइंट ये है कि फिर जैसे स्वाति साहब ने खुद आज बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिन्होंने अरेस्ट किया उन्होंने एजेंसीज के हवाले कर दिया, और जो तशद्दुद उनके साथ किया गया, पहले उनके घर पे पिटाई की अपनी उनकी डॉटर इन लॉज के साथ, उनकी बच्चियों के ग्रैंड चिल्ड्रन और बच्चियां हैं वो उनके साथ, और मारा उनको, उन पे तशद्दुद किया, फिर उनको लेके गए, इलेक्ट्रिक करंट्स उन पे डाली गई। और ये एक अजीब रवा, ये देखें इन्वेडिंग फोर्सेस करती हैं। अमेरिका ने अबू ग़रैब में किया, ग्वांतानामो में किया, बेइज्जत करो, नंगा करो लोगों को, फिर इलेक्ट्रिक करंट्स और टॉर्चर करो, वाटर बॉडी। तो क्या हमारी एजेंसीज ये ट्रेनिंग जो बाहर लेने जाते हैं अमेरिका वगैरह, ये सीख के आए हैं कि अपने लोगों पे इस किस्म का तशद्दुद करो? किससे, कौन था इनके पीछे जिन्होंने ये तशद्दुद किया? कभी ये पता चलेगा कि नहीं कि ये तशद्दुद होता रहेगा लोगों के साथ, शहरियों के साथ? और बाय द वे ये हर जगह हो रहा है। हमने तो अब फ्रंट देखा है अपना, बट हम कई से दफा हम सुनते हैं बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स डिसअपीयर होते हैं, उन पे तशद्दुद होता है। उस पे तो अभी कानून बन गया ना? अभी तो बना है, अभी फिर से जाएगा सेनेट में, बस शुक्र है बना है। वो हमारा ड्राफ्टेड था, उसमें कुछ गलत एडिशंस हुई थी, वो शुक्र है अब निकल गई हैं, तो वापस सेनेट से अप्रूव दूसरी दफ़ा हो जाएगा, तो होपफुली बन जाएगा। हम तो 3.5 साल लड़ते रहे, जो रुकावटें आज जिधर से भी आनी थी आती गई, बट शुक्र है बन रहा है। बट द पॉइंट इज़ कि ये तशद्दुद आप जिस तरीके से कर रहे हैं, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब हमारे सुपीरियर कोर्ट सुओ मोटो क्यों नहीं इस पे लेते? मतलब है ये एक सवाल है कि मुल्क के चीफ जस्टिस से बड़ी कोई ताकत नहीं है, सेनेटर है जिनसे उम्मीद, और उसके साथ जो जो तशद्दुद किया गया और जिस तरीके से किया गया, इस पे सुओ मोटो नहीं बनता। देखिए तशद्दुद तो एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह अरेस्ट हो रहे हैं, ये अरेस्ट इटसेल्फ सुओ मोटो का एक तकाजा करता है। और ये अरेस्ट नहीं है सच, ये अबडक्शन थी। उनको तो बाद में पेश किया गया कोर्ट में। देखिए ना, रोज नामचे पे आप अगर थाने से, ये तो अब मैंने पता चल गया कि मेरे साथ हुआ है, आप अगर जैसे आप निकलते हैं बाहर, पुलिस आपको हेल्प करती है आपका अरेस्ट करना एजेंसी के साथ, फिर आपको वापस थाने फौरी तौर पे लाना होता है और एंट्री होनी होती है। वो तो की नहीं इन्होंने, पता नहीं कि पूरा दूसरे दिन जाके किया है। तो पूरा दिन एक आपने दिया इस पे टॉर्चर करने का, कस्टोडियल टॉर्चर, और हम सिग्नेटरीज हैं कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के, और अब इनको फिक्र पड़ गई क्योंकि जीएसपी प्लस रिन्यू होने वाला है जी। और इस वास्ते अगर ये कवानीन नहीं बनाएंगे इनफोर्स डिसअपीयरेंस के खिलाफ और क्या कहते हैं टॉर्चर के खिलाफ, तो जीएसपी प्लस मुसीबत विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर देम। अच्छा, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, लॉन्ग मार्च पे फ्राइडे को खान साहब बताएंगे कि कौन सी डेट है? अब वो डेट 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना, फ्राइडे तक इंतजार करें। ये आपने लोगों ने जान अटका के रखेंगे फ्राइडे तक? पहले पूरा अक्टूबर का महीना आपने कहा कि जी अक्टूबर में हम अपनी प्लान के साथ जा रहे हैं। आपने देखा है हर चीज। अब कल अगर हम तैयार ना होते, क्योंकि हमें पता था इनकी बदनीयती, तो हमारे लोग कैसे निकलते? जो प्रोटेस्ट कल पूरे पाकिस्तान में क्वेटा तक हुआ है, ये एक सोचने वाली बात है। तो हम अकॉर्डिंगली जा रहे हैं। अगर बड़ी खबरें भी, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन फैल रही है कि पता नहीं किधर क्या मीटिंग हो गई, हुकूमत के साथ बातचीत शुरू हो गई। हम अपना लॉन्ग मार्च की तरफ देखिए, आप अगर पहले लॉन्ग मार्च निकाल देते इस फैसले से पहले, और लॉन्ग मार्च के बाद ये फैसला आता, तो लॉन्ग मार्च की मोरालिटी पे कोई सवाल ना उठाता। अब अगर आप लॉन्ग मार्च निकालेंगे तो जो आपके नाकेदीन है, मीडिया से लेके, इंटेलिजेंसिया से लेके हुकूमत तक, वो सब कहेंगे कि इमरान खान तो कोर्ट को अंडर प्रेशर लाना चाहता है। नहीं, नॉट एट ऑल। हम तो पहले से लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, हम तो पहले से कर रहे हैं। हमने इलेक्शन भी जीत लिया, फिर भी हमने कहा लॉन्ग मार्च हम करेंगे, हम असेंबली में नहीं वापस जाएंगे। हमारा तो चलता आ रहा था लॉन्ग मार्च। अगर हम प्रेशर डालना चाहते तो कल हम कंटिन्यू करते जिस तरह मोमेंटम बिल्ड हुआ था, बट नहीं, हम अपनी अकॉर्डिंगली, हमारी प्लान है, उसी प्लान पे चलेंगे। और ये भी मैं बता दूं, अगर वो समझते हैं पकड़ धकड़ करके इमरान खान को भी अरेस्ट कर लेंगे या जो भी करेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं खत्म होना। लॉन्ग मार्च होगा ही होगा। खान साहब अरेस्ट हो भी जाएं तो लॉन्ग मार्च होगा। ये मैं अभी से बता, लीडरशिप लीड करेगी इमरान खान की एब्सेंशिया में। हमारा प्लान बना हुआ है। अच्छा, ओके। तो राना सुनाला
کر لو کرنا ہے مارچ ہونا ہی ہونا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ. اس کا مطلب ہے آج ٹوڈے آن ورڈ یہ اگلا ہفتہ جو ہے یہ ہنگامہ خیز ہفتہ جائے گا, اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے حکومت کو بھی الٹیمیٹم دے دیا کہ تم نے جو تیاری کرنی ہے تم بھی کر لو تیاری. اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب 28 یا 29 اکتوبر کو جب یہ اعلان کرتے ہیں تو اس کے بعد کتنے دن کا وقت دیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اس کا مطلب یہ کہ گیلانی صاحب کو بھی چھوڑ دیا جب سیم کیس ہے, اور فورن فنڈنگ میں آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ سنا دیا ان کا نہیں سنا دیا. توشہ خانے میں وہ 3 سال سے چل رہا ہے, اور اسی کیس میں نواز شریف صاحب کو اسی کیس میں کورٹ نے پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کیا, ان کے نان بیلیبل وارنٹ ایشو کیے اسی توشہ خانہ کیس میں, اور کورٹ نے کہا کہ ان کی ساری پراپرٹیز جو ہیں ان کو بھگ کے سرکار ضبط کیا جائے. کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ملک کی آپ دیکھ لیں انصاف کی طرح. لیکن بات سنیں, یہ ایک پروہیبیٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے, اور عجیب و غریب لاجک ہے ویسے, جس سے آپ کو واضح ہو جاتا ہے سارا جھوٹ ہے اور فراڈ کیا ہے. کہ کیونکہ یہ بات ہم کر رہے ہیں کوئی 8 سال پہلے, عارف نقوی کو تو اب جا کے 2018 میں غالباً اریسٹ ہوا, کیس تو ابھی بھی چل رہا ہے. لیکن جب اس نے ہمیں پیسے دیے تھے جو 8 سال پہلے, کیس نہیں تھا, آپ نے ہم نے نہیں, پچھلی حکومت نے اس کو کراچی الیکٹرک دیا تھا ابراج کو. ہی واز اے ریسپیکٹڈ بزنس مین تھے. اب اور اس وقت انہوں نے فنڈ ریزنگ کر کے اگر پی ٹی آئی کو پیسے دیے, جو ساری دنیا میں پولیٹیکل پارٹیز فنڈ ریزنگ کرتی ہیں, تو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ 8 سال بعد وہ پکڑے گئے کسی کیس میں, تو اس واسطے یہ سارا پیسہ غلط ہے. 8 سال پہلے والا بھی غلط ہو گیا. یعنی کہ ہمیں وہی نازل ہونی تھی کہ 8 سال کے بعد یہ پکڑا جائے گا. امریکن جا کے کیس کر دیں گے اس پہ, عارف نقوی پہ 8-10 سال بعد. مطلب کوئی سوچنے والی بات ہے. اب جب ان کو کچھ نہیں مل رہا تو یہ اس قسم کی چیزیں ٹٹول کے کر رہے ہیں. اچھا, اور بائی دی وے یہ تو اب ریکارڈ میں آ رہے ہیں جو سب پی ٹی آئی والوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں. میں تو اپنا قصہ بعد میں لکھوں گی, ابھی تک آئی ایم بینگ ہیرسڈ, پر ٹھیک ہے ہم نبٹ رہے ہیں. آپ کے کیس کے اوپر جو کمیشن تھا اس کا کیا بنا؟ اس کی منڈے کو ہے, بٹ وہ میں جا کے پیشی دے کے آئی ہوں, کیونکہ میں ملتان برانچ لاہور ہائی کورٹ کے گئی. میں نے کہا میرے خلاف یہ مجھے ابڈکشن ہوا ہے, ایف آئی آر ایک دم سے 4 اپریل کو بنائی, کیس 40 سال پرانا, اور مجھے انہوں نے پارٹی نہیں بنایا کہ انویسٹیگیشن کا. پھر میں نے خط, جب وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ملتان برانچ کا, پھر جا کے مجھے بلایا. 2-2.5 گھنٹے میں نے سارے ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے جو میرے والد صاحب نے کیسز کر کے جیتے ہوئے تھے سارے پیش کیا. ایویڈنس سائٹڈ کیسز تھے, اور ایک میں تو بلکہ شاید لطیف کھوسے ہی لائر تھے میرے والد صاحب کے, اور کیا کہتے سب پیش کیا. ایویڈنس سارا فراڈ تھا, اور مجھے پتہ ہے کدھر سے ڈی جی خان کے, کدھر ڈارک شیڈوز کے وہ جو ہوتے ہیں سیکٹر کے انچارج کدھر سے بنا, اور ابھی بھی انہوں نے قبضہ کچھ کروایا ہوا ہے میرے لینڈ پہ, حالانکہ اس کا بھی میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ یہ ویکیٹ کیا جائے, یہ انلیگل ہے. بٹ وہ جو ڈارک شیڈوز دھکا دیتے ہیں, دے رہے ہیں. ہم نپٹیں گے, ہم بھی اس طرح گزار لیا ہے, مشکل وقت گزار رہے ہیں. لیکن دیکھیں خان صاحب کے ساتھ کیا کیا کرنے کی کوشش کی. پہلے تو یہ چلے سازش ہوئی رجیم چینج کی, انہوں نے سوچا خان صاحب گھر بیٹھ جائیں گے. خان صاحب نے پوری قوم کو موبلائز کیا حقیقی آزادی پہ اور سازش کے خلاف, کہ بیرونی ملک سے سازش ہوئی ہے. قوم نے وہ نیریٹو ایکسیپٹ کیا, اور سچا نیریٹو تھا. اچھا, پھر انہوں نے کہا چلیں اب عید آ گئی, پھر روزے آ گئے, اب لوگ گرمیاں آ گئی ہیں, لوگ تنگ آ جائیں گے. پھر 25 مئی کو انہوں نے جو تشدد کیا, انہوں نے کہا اس کے بعد لوگ نہیں نکلیں گے. لوگ پھر بھی نکلے. 17 جولائی کو وہ الیکشنز ہوئے. پورا ریاست کی طاقت لگی تھی اس میں ریگنگ کے لیے, لیکن قوم کھڑی ہو گئی. اس کے بعد کراچی کا ایک بائی الیکشن ہوا, ادھر ہم جیت گئے. پھر انہوں نے سوچا اب کیا کریں خان صاحب کے ساتھ, کیس ان کو مل نہیں رہے تھے. اب تک 32 بائی الیکشن ہوئے ان 6 months, ان میں سے 24 آپ نے جیتے. اور دیکھیں that is 3/4. یس, 3/4 میجورٹی تو نظر آ رہی ہے نا. تو ان کی اس وقت ہوائیاں اڑ رہی ہیں. اچھا, پھر
फ्लड्स आ गए तो जाहिर है पोस्टपोन किया खान साहब। और कराची के जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है वो तीसरी दफा पोस्टपोन वो तो जो अब देखें जो डार्क शैडोज से ऑर्डर आएगा और उनके जो सामने इम्पोर्टेड हुकूमत है वो जो कहेगी ये करेंगे पोस्टपोन। पंजाब को डंडा दे रहे हैं इलेक्शन करो और उधर कह रहे हैं कि पोस्टपोन हो गए। लेकिन फिर फ्लड्स में क्या किया खान साहब ने, फंड रेजिंग की फ्लड्स की और इस हुकूमत से ज्यादा पैसे रेस कर लिए जो अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी होने शुरू हो गए। अच्छा नहीं फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब लोग ठंडे पड़ जाएंगे। लोग आते गए, रेला बढ़ता गया खान का, और अब 16 अक्टूबर के इलेक्शन का फिर रिजल्ट देख लें। अब मतलब है डेस्परेशन हो गई है इनको। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक है डिस्क्वालिफिकेशन और एक है कन्विक्शन। डिस्क्वालिफिकेशन तो कर दी इलेक्शन कमीशन ने, साथ उन्होंने सेशन कोर्ट को ट्रायल कोर्ट को ट्रायल के लिए भी भेज दिया है कि खान साहब का झूठ बोलने पे और ताइफ छुपाने के ऊपर ट्रायल किया जाए। पहले अगर उस ट्रायल में कन्विक्शन नहीं, मेरी बात सुने। पहले तो ये इलेक्शन कमीशन की फैसला तो आए ना दस्तखत के साथ, फिर कोर्ट्स अगर इसको रद्द कर देते हैं फिर तो सारा रद्द हो जाता है ना, फिर तो कोई नहीं स्टैंड, फिर तो सारा हो जाएगा। सो लेट्स वेट, नल एंड वाइड हो जाएगा। लेट्स नॉट कंजेक्चर। तो तैयार है किसी भी, वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। आप याद रखें हमारी पार्टी का एक है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और अगर आप समझते हैं इमरान खान को आप हटा देंगे और हम चुप करके बैठ जाएंगे, थिंक अगेन। अगर इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैनशिप से भी हट जाते हैं, पार्टी चेयरमैनशिप से क्यों हटेंगे? उसी तरह हटेंगे जैसे नवाज शरीफ हटाए गए थे। नवाज शरीफ का और किस्सा तो उसके 2 बंदे नहीं आए, वो तो भाग के चला गया। अगर आप 62 हमारे आप मेरी बात सुनो, 62 तो लगा ही नहीं, 63 1 वो बाद में अगर वहां से कन्विक्शन हो गई तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है डिस्क्वालिफिकेशन। कोई वजह भी तो होती है ना। ट्रायल कोर्ट अगर आपको सजा देती है। देखें पहले सबसे तो आई एम नॉट अ लॉयर सो आई डोंट वांट टू आर्ग्यू, बट ऑल आई एम सेइंग इज अगर इलेक्शन कमीशन की डिसीजन स्टैंड ही नहीं करती तो फिर तो इट्स ऑल गॉन, फिर तो सारा। और अभी तो उस पे पता नहीं इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है, दस्तखत किसके हुए हैं, किसने किए, अभी तक तो आप मौजूद थी कल ना? मैं थी उधर। तो आपको कितना कॉन्फिडेंट लग रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? उनको लग रहा था कि उन्हीं की जेब से निकला है या? देखें उन्होंने सामने रखा, मुंह नीचे रखा, यूं लिटरली आंखों से आंखें भी नहीं मिलाई ना ऊपर देखा ही नहीं। फर आए, बैठे, यूं रखा कागज सामने और फर पकड़ के भाग के निकले। अच्छा, आई वाज देयर, आई वाज सिटिंग इन द फ्रंट। आप लोग मौजूद हैं, लॉयर वहां पे मौजूद हैं, आंखें नहीं मिला पा रहे चीफ इलेक्शन नहीं, मुंह ही नहीं उठाया। भाई अगर आपने फैसला लिखा है तो आप फैसला सही होगा तो सीने पे हाथ मार के, जब आप एक गलत काम कर रहे हैं तो फिर आप दुम दबा के भागेंगे ही ना, फिर किसकी आंखों में आंखें डालेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापसी पे आखिरी हिस्से में लॉन्ग मार्च, अब उसके से रिलेटेड क्या फ्यूचर स्ट्रेटजी हो सकती है तहरीक इंसाफ की। ब्रेक के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी पीएमएलएन के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।